بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحائف کا تبادلہ یعنی تحفے کے مقابلے میں کسی کو کچھ دینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہماری آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع۔ بنیادی طور پر دین اسلام، رب کائنات نے اس کو جو عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر کوئی چیز، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ تو ظاہر بات ہے اگر صرف یک طرفہ سلسلہ ہو تو یقینی طور پر اس سے پھر معاشرے کے اندر توازن جو ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی حدیث اسی سلسلے کی کڑی ہے، ایک کڑی ہے مشکات المصابیح کتاب البیوع، باب ہے منقولہ تحائف کے حوالے سے 3040ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعرابیا اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرة فعوضہ منها 6 بکرات فتسخط فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ وأثنى علیہ ثم قال ان فلانا اہدى الی ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس کو محدث العصر، ماضی قریب کی ایک عظیم علمی شخصیت شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، 2 جگہ پر، سنن ابی داؤد کے ساتھ مسند الحمیدی میں بھی موجود ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نے ایک 9 عمر اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور ہدیہ پیش کیا، تو آپ نے اس کے عوض اسے 6 9 عمر اونٹنیاں دیں، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی تو فرمایا ایک آدمی نے مجھے 1 اونٹ مذکر بطور ہدیہ پیش کیا، اس کے بدلے میں نے اسے 6 اونٹنیاں دیں، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوا۔ اب میں نے عزم کیا ہے کہ صرف کسی قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسی شخص کا ہدیہ ہی قبول کروں گا۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس حوالے سے جو وضاحت بیان فرمائی ہے، اس میں صرف ایک جملہ ہی سارے کے سارے اس معاملے کو، اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ تحفہ قبول کرنے کے دوران دیکھ لینا چاہیے کہ تحفہ دینے والا کون ہے، کہیں اس کے دل و دماغ میں طمع اور لالچ تو نہیں۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم 10 لگا کے 100 کی توقع رکھتے ہیں۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اس لیے تحفہ قبول کرتے وقت آدمی کا خاندانی پس منظر، اس کی سوچ، فکر، ذہنیت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔